يا حامل القرآن. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وآخرون مرجون لأمر اللہ اما يعذبهم واما يتوب علیہم واللہ علیم حکیم. جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک کے لیے نفیر عام فرمائی، نفیر عام کہتے ہیں فقہ کی اصطلاح میں سب کو جانے کا ہی کہا گیا کہ جو بھی مرد ہیں اس قابل کہ وہ جنگ کے لیے نکل سکیں وہ سب کے سب نکلیں. غزوہ تبوک سے پہلے کی جتنی بھی جنگیں ہیں وہ والنٹیئر ہیں، لیکن یہ کیا تھی؟ یہ مینڈیٹری ایک سفر تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے. اسی کو نفیر عام کہتے ہیں. منافقین نے جھوٹے بہانے بنائے، کچھ نے پہلے آ کر بنا لیے اور اجازت طلب کر لی، اور کچھ نے اجازت بھی طلب نہیں کی، گئے بھی نہیں. اور جب واپس آپ تشریف لائے تو جو لوگ بھی غزوہ تبوک میں نہیں گئے تھے بغیر اجازت کے ان سب کو آپ نے سمن کیا، بلوایا. تو کچھ نے جھوٹی قسمیں کھائیں، کچھ نے چرب زبانی سے کام لیتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کر لی. 3 مسلمان تھے، مخلص مسلمان، سچے مسلمان، ہرگز منافق نہیں تھے. ان کا معاملہ یہ ہوا کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر اعتراف کیا کہ ہمیں کوئی پرابلم نہیں تھی، کوئی مجبوری نہیں تھی، ہم ہیلدی تھے، ویل ٹو ڈو تھے، افورڈ کر سکتے تھے جسمانی اعتبار سے، مالی اعتبار سے، لیکن بس شیطان نے ہمیں وہاں جانے سے روکا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے معاملے کو مؤخر کیا. یعنی اس سے پہلے جو 3 افراد کا ذکر ہے انہوں نے تو باقاعدہ جا کر باندھ لیا اپنے آپ کو مسجد نبوی کے ستونوں سے آپ کے وہاں پہنچنے سے پہلے ہی، اور کہا کہ اللہ کے رسول ہی ہمیں آ کر یہاں سے کھولیں گے تو بس ہمارے لیے معافی ہوگی، اور اگر اللہ کے رسول ہمیں نہیں کھولیں گے تو ہم اسی حالت میں مر جانا پسند کریں گے کہ ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کال کو رسپونڈ نہیں کیا، اور اللہ کے رسول نے ہم سمجھیں گے کہ انہوں نے معاف نہیں فرمایا، لہذا ہمارے لیے مر جانا بہتر ہوگا بجائے دندناتے ہوئے پھرنے کے. یہ 3 افراد جو تھے ان کے معاملے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مؤخر فرمایا، اور ایک قسم کا سوشل بائیکاٹ آپ نے ان کے ساتھ کیا کہ کوئی ان سے بات نہ کرے، کوئی ان کے ساتھ جو ہے وہ لین دین نہ کرے، یہاں تک کہ پھر آخری 10 دن دے، یہ 50 دن کی سزا ہے جو انہیں دی گئی، اور آخری جو دن ہیں ان میں باقاعدہ ان کی بیویوں تک کو ان سے بات کرنے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا. ایک حضرت کعب ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سے ایک ہیں، انہوں نے اپنا پورا واقعہ تفصیل کے ساتھ نقل کیا ہے جو آیا ہے حدیث کی کتابوں میں. میں پورا کا پورا ہی آپ کو پڑھ کر سنا دیتا ہوں. یہ بہت ہی سبق آموز واقعہ ہے اور بڑا عبرتناک واقعہ ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یافتہ جو حضرات تھے یعنی صحابہ کرام وہ کتنے سچے اور کتنے مخلص تھے، اور اگر ان سے کوئی غلطی یا کوتاہی ہوتی تھی تو وہ کس طرح اس پر شرمندگی کا اظہار کرتے تھے، اور کس طرح بجائے ان 2 طریقے ہیں نا، ایک ہوتا ہے برائی کو ریشنلائز کرنا، یہ ایمان کی کمزوری کی علامت ہوتی ہے یا نفاق اس کی وجہ ہوتی ہے. مجھے یاد آ رہا کہ وہ زمانہ طالب علمی میں ہمارے ایک دوست نے مجھ پر کوئی تنقید کی، کوئی کالج میں کوئی بات تھی، آ کر توجہ دلائی، تو میں نے اس کی کوئی وجہ بیان کی، ریشنلائز کیا. تو اس نے مجھے بڑی پیاری بات کی، اللہ اس کو خوش رکھے. اس نے کہا کہ سمیع بات یہ ہے کہ ہم عام لوگ بھی غلطی کرتے ہیں اور تم مولوی لوگ بھی غلطی کرتے ہو. فرق یہ ہے کہ ہم عام لوگ جب غلطی کرتے ہیں تو شرمندہ ہوتے ہیں، اور تم مولوی لوگ جب غلطی کرتے کو اس حق میں دلیل لاتے ہو. یعنی جتنا بڑا عالم ہوگا اس علم کا وہ یہی استعمال کرتا ہے کہ وہ کوئی بلیم اپنے اوپر لینے کو تیار نہیں ہوتا. حالانکہ سیدھی بات کیا ہے کہ ہم سب انسان ہیں، نہ ہم میں سے کوئی نبی ہے، نہ ہم میں سے کوئی فرشتہ ہے.
تو غلطیاں تو ہم سے ہوتی رہنی ہیں، تو اس میں پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں. غلطی ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے بڑا کھلا راستہ رکھا ہوا ہے توبہ کا کہ جب بھی غلطی ہو جائے، بڑی سے بڑی غلطی ہو جائے تو آ جاؤ مجھ سے معافی مانگ لو، میں تمہیں معاف کر دوں گا. جنت کے سارے دروازے میں تمہارے لیے کھولوں گا، بس صرف معافی مانگو. لیکن شیطان بڑا نامراد ہے، وہ انسان کا بڑا پکا اور ازلی دشمن ہے. وہ ہمیں اس طرف مائل نہیں ہونے دیتا. ہمیں سجھاتا ہے کوئی یوں کہہ دو بچ جاؤ. میں اپنی کسی غلطی پر پردہ ڈالنے کے لیے آپ کو مطمئن کر لوں گا، لیکن اللہ تعالیٰ کو میں کیسے مطمئن کروں گا؟ وہ تو دلوں کے بھیدوں کا جاننے والا ہے، وہ تو ہر معاملے کو پوری طرح جاننے والا ہے. تو اصل تو معاملہ اس کے ساتھ ہے. میں آپ کا کیا بگاڑ سکتا ہوں؟ آپ میرا کیا بگاڑ سکتے ہیں؟ لیکن انسان کی یہ کم ظرفی ہے کہ وہ اپنے جیسے انسانوں کو خوش کر کے مطمئن ہو جاتا ہے کہ بس میرا شاید گناہ دھل گیا. حالانکہ گناہ کا اصل تعلق، نیکی کا اصل تعلق تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے. اللہ تعالیٰ ایک تقاضا کرتا ہے، معافی مانگ لو. رہا معاملہ کہ غلطی تھی کتنی نہیں تھی، وہ ہم سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ کو پتا ہے. ہمیں بعض کا شعور بھی نہیں ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ کے تو علم میں ہے کہ ہم نے وہ بات جان بوجھ کر کی ہے یا غلطی ہوئی ہے. اس کا بڑا آسان حل ہے، معافی مانگ لی جائے، لیکن انسان اس پر آمادہ نہیں ہوتا. اب یہ جو صحابہ کرام تھے جو پیچھے رہ گئے اچھے حالات کے باوجود، انہوں نے بڑی صاف گوئی کے ساتھ اقبال جرم کیا. نہیں، توبہ کی شرائط میں سے ایک کیا ہے؟ شرمندگی، اقبال جرم اللہ تعالیٰ کے سامنے کہ یا اللہ مجھ سے یہ غلطی ہوئی، ربنا ظلمنا انفسنا، جیسے ہمارے ماں باپ نے، حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا نے سیدھی سیدھی بات کیا کی. اللہ نے جواب طلبی کی، انہوں نے کہا ربنا ظلمنا انفسنا، یا اللہ ہم نے اپنے اوپر زیادتی کی ہے. کوئی اف بٹ نہیں لگایا، کوئی ادھر سے ادھر سے اس کو ثابت کرنے کی کوشش نہیں کی کہ وی ور رائٹ، نہیں، غلطی ہوئی. تو وہ بیان فرماتے ہیں کہ سارے واقعے کو، یہ تینوں حضرات سچے مسلمان تھے، مہم پر جانا بھی چاہتے تھے مگر سستی کی وجہ سے تاخیر ہو گئی اور اس طرح وہ جانے سے رہ گئے. حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن مالک خود فرماتے ہیں کہ میں اس زمانے میں بہت صحت مند اور خوشحال تھا. میری اونٹنی بھی بہت توانا اور تیز رفتار تھی. جب سستی کی وجہ سے میں لشکر کے ساتھ روانہ نہ ہو سکا تو بھی میرا خیال تھا کہ میں آج کل میں روانہ ہو جاؤں گا اور راستے میں لشکر سے جا ملوں گا. میں اس طرح سوچتا رہا اور روانہ نہ ہو سکا حتیٰ کہ وقت نکل گیا اور پھر ایک دن اچانک مجھے یہ احساس ہوا کہ اب خواہ میں کتنی بھی کوشش کر لوں لشکر کے ساتھ نہیں مل سکتا. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبوک سے واپس تشریف لائے تو آپ نے پیچھے رہ جانے والوں کو بلا کر باز پرس شروع کی. منافقین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے قسمیں کھا کر بہانے بناتے رہے اور آپ ان کی باتوں کو مانتے رہے. جب کعب بن مالک کی باری آئی رضی اللہ عنہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھ کر تبسم فرمایا. ظاہر بات ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ کعب سچے مومن ہیں. آپ نے ان سے دریافت فرمایا کہ تمہیں کس چیز نے روکا تھا؟ انہوں نے صاف کہہ دیا کہ لوگ جھوٹی قسمیں کھا کر چھوٹ گئے. اللہ نے مجھے بھی زبان دی ہے، میں بھی بہت سی باتیں بنا سکتا ہوں، مگر حقیقت یہ ہے کہ مجھے کوئی عذر مانے نہیں ہے. مانے کے معنی منع کرنے والا، روکنے والا. مجھے کوئی عذر مانے نہیں تھا. میں ان دنوں جتنا صحت مند تھا اتنا پہلے کبھی نہ تھا، جتنا غنی اور خوشحال تھا پہلے کبھی نہ تھا. مجھے کوئی عذر مانے نہیں تھا سوائے اس کے کہ شیطان نے مجھے ورغلایا اور تاخیر ہو گئی. ان کے باقی دو ساتھیوں نے بھی اسی طرح سچ بولا اور کوئی بہانہ نہ بنایا. ان تینوں حضرات کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ کوئی شخص ان تینوں سے بات نہ کرے، اور یوں ان کا مکمل طور پر معاشرتی مقاطعہ یعنی سوشل بائیکاٹ ہو گیا جو پورے 50 دن جاری رہا. حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس دوران ایک دن انہوں نے اپنے چچا زاد بھائی اور بچپن کے دوست سے بات کرنا چاہی تو اس نے بھی جواب نہ دیا. جب انہوں نے اس سے کہا کہ اللہ کے بندے تمہیں تو معلوم ہے کہ میں منافق نہیں ہوں، تو اس نے جواب میں صرف اتنا کہا کہ اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں. 40 دن بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر انہوں نے اپنی بیوی کو بھی علیحدہ کر دیا. اسی دوران والی غسان کی طرف سے انہیں ایک خط بھی ملا جس میں لکھا تھا کہ ہم نے سنا ہے کہ آپ کے دوست
آپ پر ظلم ڈھا رہے ہیں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر ظلم ڈھا رہے ہیں. اور یہ عام وتیرہ ہوتا ہے، جو دشمن بادشاہ ہوتے ہیں یا حکومتیں ہوتی ہیں وہ ان کی انٹیلیجنس تلاش کرتی ہے کہ کون کون لوگ جو ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ سے، حکومت سے ناراض ہیں، اور پھر انہیں ڈھونڈ کر سپورٹ کر کے ان کو برائب کیا جاتا ہے اور ان کو دوسری ایکٹیویٹیز کے لیے تیار کیا جاتا ہے. تو والی غسان نے بھی ایسا ہی کیا. آپ باعزت آدمی ہیں، آپ ایسے نہیں ہیں کہ آپ کو ذلیل کیا جائے، لہذا آپ ہمارے پاس آ جائیں، ہم آپ کی قدر کریں گے اور اپنے ہاں اعلیٰ مراتب سے نوازیں گے. یہ بھی ایک بہت بڑی آزمائش تھی، مگر انہوں نے وہ خط تنور میں جھونک کر شیطان کا یہ وار بھی ناکام بنا دیا. ان کی اس سزا کے 50ویں دن ان کی معافی اور توبہ کی قبولیت کے بارے میں حکم نازل ہوا. آیت نمبر 118 میں آگے آ رہا ہے، اور اس طرح اللہ نے انہیں اس آزمائش اور ابتلاء میں سے سرخرو فرمایا. بائیکاٹ کے اختتام پر ہر فرد کی طرف سے ان حضرات کے لیے خلوص و محبت کے جذبات کا جس طرح اظہار ہوا، اور پھر ان تینوں اصحاب رضی اللہ عنہم نے اپنی آزمائش اور ابتلاء کے دوران اخلاص و استقامت کی داستان خوبصورتی سے رقم کی. یہ ایک دینی جماعتی زندگی کی مثالی تصویر ہے. اس کے بعد فرمایا والذین اتخذوا مسجدا ضرارا. یہ ضرارن جو ہے یہ ضرر سے بنا ہے، اور وہ لوگ جنہوں نے ضرر پہنچانے کے لیے مسجد بنائی، اس کا نام ہی مسجد ضرار تھا، رکھا گیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، کہ منافقین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں بھی آتے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کے دوران بھی وہ آنکھوں میں اشارے کرتے تھے، دوسرے کو کونی مارتے تھے، گھٹنا دباتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایکشنز کے خلاف کوئی مووز کرنے کی پلاننگ کرتے تھے. اور جب محفل برخاست ہو جاتی تھی تو بھی وہیں پر کھڑے رہتے تھے، بیٹھے رہتے تھے. اس کا تفصیلی ذکر آپ کو 28ویں پارے کی پہلی سورت مجادلہ میں ملے گا. لیکن اس کام کو ذرا اور اچھی طرح کرنے کے لیے اور بے خوف ہو کر کرنے کے لیے انہوں نے ایک علیحدہ مسجد بنائی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ آپ اس مسجد میں آ کے نماز پڑھیں. لیکن وحی کی روشنی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسجد کو گرا دیا، ڈیمولش کر دیا. اب اس کا ذکر آ رہا ہے والذین اتخذوا مسجدا ضرارا. اور وہ لوگ جنہوں نے مسجد ضرار بنائی وکفرن، مسجدا ضرارا وکفرن، یوں اس کو پڑھا جائے گا. وہ لوگ جنہوں نے ایک مسجد بنائی ضرارن، ضرر پہنچانے کے لیے، نقصان پہنچانے کے لیے، وکفرن، اور کفر کرنے کے لیے، وتفریقا بین المؤمنین، اور مسلمانوں کے درمیان گروپنگ کرنے کے لیے، وارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ، اور وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول سے پہلے جنگ کر چکے ہیں ان کے لیے ایک پناہ گاہ، ایک گھات، ایک ایمبش بنانے کے لیے کہ وہ وہاں آ کر ٹھہر سکیں اور وہ پلاننگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کر سکیں. وَلَا يَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى. اور آج بھی ایسے ہی ہوتا ہے، جب بھی کسی جماعت کے درمیان کوئی ڈویژن ہوتی ہے تو سب سے پہلا کام کیا ہوتا ہے کہ ایک مرکز جو ہے وہ علیحدہ بنایا جائے. ٹو سٹارٹ ود، کسی کی جگہ، پرائیویٹ جگہ جو ہے اس پر منعقد کیے جاتے ہیں اجتماعات، اور وہیں پر سارے باہر سے جو لوگ انوائٹ کیے جاتے ہیں ان کو وہیں ٹھہرایا جاتا ہے، اور پھر باقاعدہ کوئی جگہ کرائے پر دی جاتی ہے اسی کام کے لیے، اور پھر باقاعدہ بنائی جاتی ہے اسی کام کے لیے تاکہ اس کے خلاف بھرپور کارروائی جو ہے مین جماعت کے خلاف کی جا سکے. مسجدن، ایک مسجد، ضرارن، نقصان پہنچانے کے لیے، وکفرن، کفر کرنے کے لیے، وتفریقا بین المؤمنین، مسلمانوں کے درمیان ڈویژن کے لیے، وارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ، اور ان لوگوں کے لیے ایمبش بنانے کے لیے، اور ایک پناہ گاہ یا گھات کی جگہ جہاں بیٹھ کر حملہ کیا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں نا ایمبش. ان لوگوں کے لیے جو پہلے اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جنگ کر رہے ہیں، یعنی قریش اور یہودی. وَلَا يَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى، اور یہ ضرور قسمیں کھائیں گے کہ ہمارا سوائے بھلائی کے اور کوئی ارادہ نہیں ہے.
ہم ذرا چاہتے ہیں کہ نماز میں پہنچتے پہنچتے ہم لیٹ ہو جاتے ہیں، ہماری تکبیر اولیٰ مس ہو جاتی ہے، تو قریب ایک مسجد ہو تاکہ ہم وہاں پر جو ہے وہ نماز پڑھ لیا کریں، لیکن اصل مقصد جو اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے وہ کچھ اور ہے۔ واللہ یشہد، اللہ تعالیٰ گواہی دیتا ہے، انہم لکاذبون، یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ لا تقم فیہ ابدا، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ شرافت، آپ کی دل جوئی، اس کی بنیاد پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تیار ہو گئے کہ آپ وہاں پر جا کر نماز ادا کریں گے انہوں نے کہا جی آپ تشریف لائیں گے تو برکت ہو جائے گی اور ایسا ہو جائے گا ویسا ہو جائے گا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیار بھی ہو گئے، لیکن منع کر دیا گیا، لا تقم فیہ ابدا، اے نبی آپ کبھی اس میں کھڑے نہیں ہوں گے، اس مسجد کے اندر۔ لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم، وہ مسجد جو پہلے روز سے خوف خدا پر مبنی ہے، پر بیس کرتی ہے، وہ زیادہ حقدار ہے، احق کو زیادہ حقدار ہے ان تقوم فیہ، کہ آپ اس میں کھڑے ہو کے نماز پڑھیں یا پڑھائیں۔ فیہ رجال، اس مسجد میں وہ لوگ ہیں، یحبون ان یتطہروا، جو چاہتے ہیں کہ انہیں پاک کیا جائے، اپنا تزکیہ چاہتے ہیں۔ واللہ یحب المطہرین، اور اللہ تعالیٰ تو ان لوگوں کو پسند فرماتا ہے جو اپنا تزکیہ چاہتے ہیں۔ افمن اسس بنیانہ علی تقوی من اللہ ورضوان خیر ام من اسس بنیانہ علی شفا جرف ہار فانہار بہ فی نار جہنم، بھلا وہ شخص جس نے کسی عمارت کی بنیاد رکھی خوف خدا پر، اللہ کی جانب سے، اللہ کے خوف پر، ورضوان، اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے، خیر بہتر ہے، ام من اسس بنیانہ، یا وہ شخص جس نے اپنی عمارت کی بنیاد رکھی علی شفا جرف ہار، گر جانے والی کھائی کے کنارے پر، یعنی کوئی گڑھا ہو اور اس کے بالکل اینڈ پر آپ بنیاد رکھ دیں کسی عمارت کی، تو کیا ہوگا، جب وہاں سے مٹی کھسکے گی تو وہ پوری کی پوری عمارت جو ہے وہ دھڑام سے نیچے گرے گی۔ یہ جتنے یہ پلازے وغیرہ بنتے ہیں اور اگر اس کا پراپر اہتمام نہیں کیا جاتا تو پھر کیا ہوتا ہے کہ آپ کے ساتھ والی دکان جو ہے اس میں کوئی بیسمنٹ بنانے کے لیے کھودی گئی اور پراپر جو ہے وہ اس کی احتیاطیں نہیں برتی گئی تو کیا ہوتا ہے، وہ ساتھ والی دکان جو ہے وہ بھی اس میں گر جاتی ہے۔ ایسے کئی واقعات جو ہے آپ کے شہر فیصل آباد میں بھی پیش آ چکے ہیں اور پاکستان میں بھی کئی ہو چکے ہیں، اسی کی طرف اشارہ سمجھیے۔ یا وہ شخص جس نے اپنی عمارت کی بنیاد رکھی گر جانے والی کھائی کے کنارے پر، فنہارا بھی، اور وہ اس کو فی نار جہنم، اور اس کو وہ لے کر جہنم کی آگ میں گر گئی۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ تعالیٰ ایسے ظالموں کو ہدایت نہیں دیا کرتا، راستہ نہیں دکھایا کرتا۔ لا یزال بنیانہم الذی بنوا ریبۃ فی قلوبہم، یہ عمارت جو انہوں نے بنائی ہے ہمیشہ ان کے دلوں میں خلجان پیدا کرتی رہے گی، تشویش پیدا کرتی رہے گی، یعنی ان کو سکون نہیں ملے گا۔ الا ان تقطع قلوبہم، سوائے اس کے کہ ان کے دلوں کے ٹکڑے کر دیے جائیں، یعنی یہ جو نفاق کی جڑیں ان کے دل کے اندر اتنی گہری جا چکی ہیں کہ اب جب تک ان کے دلوں کو ٹکڑے نہیں کریں گے وہ وہاں سے نفاق نکلے گا نہیں۔ یعنی یہ محاورے کا بڑا زوردار انداز ہے کہ جیسے کوئی ہے نا کہ ایک پودا ہے جس کی جڑیں پھیلی ہوئی نہیں ہے زمین کے اندر، تو اس کو آپ ہاتھ سے یوں پکڑ کے اٹھا کو کھاڑ کے پھینک سکتے ہیں، لیکن وہ پودا جو تناور درخت بن گیا ہے، اگر اس کی شاخیں اوپر جو ہیں وہ کئی مربع گز میں پھیلی ہوئی ہیں تو نیچے اس کی جڑیں بھی بہت دور دور تک کئی مربع گز کے اندر پھیلی ہوئی ہوں گی۔ اب اگر آپ اس کو اکھاڑنا چاہتے ہیں، اس کی ایک ہی صورت ہے کہ آپ وہ پوری زمین جو ہے وہ کھودیں، تب وہ اس میں سے نکلے گی، ورنہ آپ اوپر سے کاٹ دیں گے، اس کی جڑیں وہیں رہیں گی، تو پھر یہاں سے بھی ایک پودا اگرا ہوگا، یہاں سے بھی ایک پودا اگرا ہوگا، ایک کے کئی پودے جو ہیں وہ اگ جائیں گے، اس لیے کہ اس کی جڑ وہیں ہے اندر کی اندر۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ تعالیٰ جاننے والا، حکمت والا ہے۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین، بے شک اللہ نے خرید لیے ہیں
مومنوں سے کیا خرید لی ہیں؟ انفسہم و اموالہم، ان کی جانیں اور ان کے مال، بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّہ، اور اس کے عوض ان کے لیے جنت ہے۔ سودا بیچنا، خرید و فروخت کیا ہوتی ہے؟ اس میں اگر آپ بارٹر سسٹم میں چلے جائیں تو ایک شخص نے کپڑا بنایا اپنی کھڈی پر اور دوسرے نے اپنے کھیت میں گندم اگائی۔ اب کپڑا جو ہے وہ بنایا اس نے ہے لیکن اس کی بھی ضرورت ہے، اور گندم اس نے اگائی ہے، اس کی بھی ضرورت ہے۔ تو کیا ہوتا تھا؟ ان دونوں کا تبادلہ ہوتا تھا، خرید و فروخت ہوتی تھی۔ جی اپنا بنایا ہوا کپڑا اس کو بیچتا تھا اور اس کے اگینسٹ جو ہے وہ کرنسی تو تھی نہیں، اس کی جو گندم ہے وہ یہ خرید لیتا تھا۔ پھر جو مختلف چیزیں ہیں، ہر ایک کی ضرورت کپڑا بھی ہے اور ہر ایک کی ضرورت گندم بھی ہے، یہ سب کے ساتھ جو ہے بارٹر سسٹم کے ساتھ کاروبار ہوتا تھا۔ بندہ مومن جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے اندر اللہ تعالیٰ کو پہچانتا ہے، تو کیا پہچانتا ہے؟ نمبر ایک، اللہ کے رسول سچے ہیں اور وہ خبر دے رہے ہیں آخرت کی، یہ ایک اس کی سچائی ہے جو اس کو معلوم ہوئی ہے۔ دوسرا، اسے یہ معلوم ہوا کہ سب کچھ اللہ کا ہے، میرے پاس جو کچھ ہے وہ بھی میرا نہیں ہے، اللہ کا ہے، اور خود میں بھی اپنا نہیں ہوں، اللہ کا ہوں۔ یہ میرا جسم بھی اللہ کا ہے، اس کے اندر جو جان ہے وہ بھی اللہ کی ہے، یہ سانس جو مجھے آ رہا ہے یہ بھی اللہ کا ہے، یہ خون جو میرے اندر دوڑ رہا ہے یہ بھی اللہ کا دیا ہوا ہے، میرا اپنا کچھ نہیں۔ اور یہ زندگی عارضی زندگی ہے، ہم مر جائیں گے یہاں پر اور پھر قیامت کے دن دوبارہ زندہ کر کے اٹھا دیے جائیں گے اور ہمیں ایک ایک پائی کا حساب دینا ہوگا۔ ان ادر ورڈز، میں نے اس ایمان کی روشنی میں مان لیا کہ یہ سب کچھ اللہ کا ہے۔ اب یہ کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے۔ یعنی ایک باپ اپنے بچے کو بازار سے ایک بسکٹ کا چھوٹا پیکٹ لا کے دیتا ہے اور بچہ جو ہے وہ کھول کر ٹکی پیک کو اس میں سے بسکٹ کھانا شروع کر دیتا ہے۔ جب وہ کھا رہا ہوتا ہے تو کئی دفعہ باپ اس کا امتحان لیتا ہے، بیٹا ایک بسکٹ مجھے بھی دے دو، بیٹا کہتا ہے میں، یعنی اس کا اپنا ایک مزہ ہے نا، یعنی باپ اپنے بیٹے کا امتحان لیتا ہے، لا کے بھی اس نے دیا تھا اور وہ زبردستی بھی چھین سکتا ہے کہ نہیں چھین سکتا، لیکن امتحان لینے کا اپنا مزہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بھی اپنے بندوں کا امتحان لیتا ہے۔ یہ سب کچھ ہمیں اللہ تعالیٰ ہی نے دیا تھا، جب چاہے گا ہم سے چھین لے گا، لیکن ہمارا امتحان کس میں ہے کہ ہم اپنے شوق سے، اپنی مرضی سے، اپنے فری چوائس سے اس کو دیتے ہیں کہ نہیں دیتے۔ اب اللہ تعالیٰ کی مہربانی کیا ہے، اس کی شفقت کیا ہے، یعنی سب کچھ اس کا ہے لیکن اس نے چونکہ عارضی طور پر ہمیں دیا ہے تو وہ ہمیں کہتا ہے کہ اب تو یہ تمہارا ہے، مجھے دے دو، میں خریدار ہوں اس کا۔ اور یہ مہمانوں کی مہمان نوازی بھی ہوتی ہے۔ یاد ہے مجھے 96 کی بات ہے، ہمارے بزرگ دوست نیو یارک میں، تو وہاں میں کلاسز وغیرہ تھی، مختلف بیان کے لیے جانا ہوتا تھا، تو انہوں نے اپنی گاڑی کی چابی مجھے دے دی کہ بس یہ آپ استعمال کریں، جہاں بھی جانا ہے آپ لے کے جائیں۔ کبھی ان کو ضرورت پڑتی تھی تو وہ مجھے کہتے تھے کہ میں آپ کی گاڑی لے جاؤں میں کہتے گاڑی آپ کی ہے، میری کب ہے؟ لیکن یہ کیا ہے؟ یہ مہمان کی مہمان نوازی بھی ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے امتحان بھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا سب کچھ اس کا ہے، لیکن اس نے جو عارضی طور پر ہمیں دیا ہے، اب اللہ تعالیٰ اس کو ایسے بیان کر رہا ہے جیسے وہ ہے ہی ہمارا۔ اب اللہ تعالیٰ خریدار بن کے آ رہا ہے اہل ایمان سے کہ یہ جان مال مجھے دے دو۔ اب جو سچا ایماندار ہے وہ کہتا ہے یہی تیرا ہی ہے، لے لو، لیکن جو اللہ کو نہیں مانتا وہ کہتا ہے میں کیوں دوں، یہ تو میرا ہے۔ تو فرمایا ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ نے مومنوں سے ان کے مال اور ان کی جانیں اور ان کے مال جنت کے عوض خرید لیے۔
اللہ تعالیٰ کہتا ہے مجھے دے دو، میں تمہیں اس کی بڑی عمدہ پیمنٹ کروں گا، میں تمہیں جنت دوں گا. بارٹر سسٹم کو ذہن میں لایا نا، میں تمہیں اس کے آگے جنت دوں گا. لیکن اس سودے کی ایک خاص بات یہ ہے کہ یہ ادھار سودا ہے. اور جہاں بھی آپ کوئی چیز ادھار دیتے ہیں کسی کو، یعنی آج وہ آپ نے چیز دے دی، سودا کر لیا، لیکن پیمنٹ جو ہے وہ مہینے کے بعد ہونی ہے یا 2 مہینے کے بعد ہونی ہے یا 2 ہفتوں کے بعد ہونی ہے، تو اس میں ایک رسک ضرور ہوتا ہے کہ پتہ نہیں پیمنٹ ہوگی کہ نہیں. یعنی مال کے بک جانے کی خوشی بھی ہوتی ہے اور ساتھ ہی ساتھ ایک تشویش بھی ہوتی ہے کہ یار پتہ نہیں ہوگی کہ نہیں پیمنٹ. اب مارکیٹ کے اندر وہ کیا چیزیں ہیں جو آپ کو ادھار بیچنے پر آمادہ کرتی ہیں، ذرا اس کو آپ ذہن میں لائیں اور اس آیت کا آپ مزہ لیں. مارکیٹ میں ادھار کاروبار چلتا ہے. یہ بیٹھے ہوئے شیخ صاحب ان سے پوچھ لیں کہ کن کن پارٹیوں نے ان کے کتنے کتنے پیسے جو ہے وہ کھائے ہوئے ہیں. لیکن اس ادارے کا بہرحال ان کو اعتماد ہے کہ سارا جتنا بھی کریں، اس کا ایک سسٹم بنا ہوا ہے کہ اس کا ریگولر طریقے سے وہ چیکس جو ہیں وہ بنتے رہتے ہیں اور ان کو ملتے رہتے ہیں. باقیوں کے لیے چکر لگانے پڑتے ہیں، صرف وہ چیک لینے کے لیے میاں صاحب کے پاس جانا پڑتا ہے. تو یہ کیا ہے؟ یہ اعتماد. یعنی بزنس میں، ادھار بزنس میں جو اعتماد ہے اس کا بڑا دخل ہوتا ہے. اب دنیا میں وہ اعتماد کیسے کیا جاتا ہے؟ ایک تو کیا ہے؟ بینک گارنٹی. یہ جتنا بھی انٹرنیشنل بزنس ہوتا ہے وہ سارا کا سارا بینک گارنٹی پر ہوتا ہے. ایلسی کھلتی ہے، اب بینک ذمہ دار ہے. بینک جو ہے وہ ساؤنڈ پارٹی سمجھی جاتی ہے دنیا میں، اور اس میں کروڑوں نہیں اربوں کے بزنس جو ہیں وہ روز ہو رہے ہوتے ہیں بینک کی بنیاد پر کہ بینک ایک کریڈیبل پارٹی ہے. پھر عام مارکیٹ کے اندر جو پتہ ہے کاروباری لوگوں کو کہ فلاں جو ہے اس کا ویار اچھا ہے، لہذا اس کو ادھار دینے میں کوئی تشویش نہیں ہوتی. اس کا ویار اچھا نہیں ہے، لہذا اس کو کوئی سفارش لے کے آنی پڑتی ہے، کوئی گارنٹی لے کے آنی پڑتی ہے، تب جا کے اس کو مال جو ہے وہ دیا جاتا ہے. آئیے اب اس آیت کو پڑھیے، بڑی خوبصورت آیت ہے. ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. اللہ نے مومنوں سے جنت کے عوض ان کی جانیں اور ان کے مال خرید لیے ہیں، اور اس کے عوض ان کے لیے جنت ہے. اچھا، اب یہ ادھار بھی 2 طرفہ ادھار ہے. نمبر 1، اللہ تعالیٰ جو پیمنٹ کرنے والا ہے وہ آخرت میں کرنے والا ہے. دوسرا، اللہ تعالیٰ نے یہ مال خرید کر رکھا مومنوں کے پاس ہی ہوا ہے. اس کی مثال یہ ہے کہ جو بڑے شہر ہیں ان میں ارد گرد کے سب سبب جو ہیں ان کے دکاندار مال خریدنے کے لیے آتے ہیں ہول سیل مارکیٹ میں. ان کے پاس ایک لسٹ ہوتی ہے، اتنا ہے، ہاں جی اتنا، یہ چیز جی ہے اتنی، یہ چیز اتنی. اب آرڈر نوٹ کرتے چلے جاتے ہیں ایک دکان میں، اور پھر اس سے نکل کر اگلی دکان میں چلے جاتے ہیں، پھر اگلے بازار میں چلے جاتے ہیں، وہاں بھی اسی طرح مال کرتے ہیں. ان دا مین ٹائم ان کا مال جو ہے پیک ہو جاتا ہے، اور پیک ہو کر وہ اسی دکان پر پڑا ہوا ہوتا ہے. شام کو کوئی لوڈر آتا ہے یا کوئی ریڑی آتی ہے، کوئی رکشہ آتا ہے، وہ کہتا ہے یہ فلانے کا پارٹ جو سامان ہے وہ دے دیں، اور دکاندار کہتا ہے جی وہ پڑا ہے یہ لے جائیں. لیکن ہوتا کیا ہے کہ جو دیانتدار دکاندار ہے وہ بکے ہوئے مال کو کبھی اپنا نہیں سمجھتا، لیکن جو بددیانت دکاندار ہے وہ اس میں ڈنڈی مارتا ہے. کیسے مارتا ہے کہ پرچون کا کوئی گاہک آ گیا، وہ کہتا ہے یہ فلاں چیز ہے، وہ کہتا ہے ہاں ہے، اس لیے کہ پرچون میں اس کو ریٹ زیادہ ملنا ہوتا ہے اور وہ اس کو بیچ دیتا ہے. شام کو جب اصل جس نے خریدی ہوئی تھی وہ آتا ہے تو کہتا ہے وہ غلطی لگی تھی ہمیں، ہمارے پاس اتنے پیس نہیں تھے، اتنے تھے، اب اتنے آپ لے جائیں. لیکن جو دیانتدار دکاندار ہے وہ کیا کرے گا؟ گاہک آئے گا پرچون والا، وہ پوچھے گا فلاں چیز ہے، وہ کہے گا نہیں ہے، وہ کہے گا سامنے تو پئی ہے، کہے گا نہیں بھائی وہ بکی ہوئی ہے، یہ میری نہیں ہے.
اب یہ جان و مال جو میں نے ایمان کے ذریعے اللہ تعالیٰ کو بیچ دیا ہے، اب انفیکٹ وہ میرا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کو برتنے کی اجازت دی ہے ایز لانگ ایز ہی ڈزنٹ نیڈ اٹ. لیکن جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے کال آئے مجھے کہ اب یہ جان اللہ کے راستے میں لگا دو، وہ جو علامہ اقبال ہی کا غالباً وہ شعر ہے نا، بولی اماں محمد علی کی محمد جوہر کے بارے میں، جان بیٹا خلافت پہ دے دو. تو مال اللہ کا ہے، جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے کال آئے تو میں اپنی جان پیش کر دوں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کال آئے تو میں اپنا مال حاضر کر دوں. یہ کیا ہے؟ یہ میری دیانتداری کا تقاضا ہے، میرے ایمان کا تقاضا ہے کہ میں نے یہ بات سمجھ لی کہ یہ میرا نہیں ہے، یہ اللہ کا ہے، اور پھر میں اس پر ثابت قدم ہوں. تو ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون. اب چونکہ یہ بکا ہوا مال ہے اللہ کا، اللہ کے راستے میں جب میری جان کی ضرورت پڑتی ہے تو میں اللہ کے راستے میں جنگ کرنے کے لیے نکل پڑتا ہوں. اس کے لیے کیا فرمایا؟ یقاتلون فی سبیل اللہ، یہ اللہ کے راستے میں جنگ کرتے ہیں، فیقتلون، اور اللہ کے دشمنوں کو قتل کرتے ہیں جنگ میں، ویقتلون، اور قتل ہو بھی جاتے ہیں. اس کو جو خاص طور پر نمایاں کیا گیا ہے کہ ایمان جب اللہ پر ہو گیا، اس میں ایک تو یہ بات پتہ چلی کہ یہ اللہ کا ہے، دوسرا اسی ایمان کا تقاضا کیا ہے کہ ہم یہ بھی مانیں کہ جو کچھ بھی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے کرنے سے ہوتا ہے، اور جس کو اللہ تعالیٰ حفاظت فراہم کر دے اس کو موت نہیں آ سکتی، اس پر نہ کوئی تیر اثر کرے گا، نہ تلوار اثر کرے گی، نہ نیزہ اثر کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو بچا لے گا کسی بھی طریقے سے. لیکن یہاں یہ واضح کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تمہیں قتل بھی کرائے گا. لہذا فیقتلون، یقاتلون فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جنگ کریں گے، فیقتلون، قتل کریں گے، ویقتلون، قتل ہو بھی جائیں گے. وہ ایک پی ایف کا کیڈٹ تھا، پائلٹ، تو وہ اس کا جوک بنایا تھا، جب پاسنگ آؤٹ پریڈ ہوتی ہے نا کہ سب کا وہ کوئی نہ کوئی جوک بناتے ہیں. اس کا جوک یہ بنایا تھا انہوں نے کہ وہ نکلتا ہے اپنے کمرے سے، کہتا ہے شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، لیکن ساتھ ہی اپنے ساتھ والے لڑکے کہتے ہیں پر سنیا شہادت مر بھی جائے. اور یہ کیا ہے؟ اللہ کے راستے میں جنگ کرنی ہے، دشمنوں کو قتل بھی کرنا ہے، لیکن یقتلون، وہ قتل ہو بھی جاتے ہیں. وعدن، اب یہ گارنٹی آ رہی ہے، وعدن علیہ حقا، اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے اس وعدے کا حق ہونا، پورا کرنا. فی التوراۃ والانجیل والقرآن، گارنٹی کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ یہ وعدہ گارنٹیڈ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. تورات میں بھی اس کا ذکر ہے، انجیل میں بھی اس کا ذکر ہے، اور سب سے بڑھ کر قرآن مجید میں وعدہ کیا گیا ہے کہ تم اللہ کے راستے میں اپنی جانیں مال کھپاؤ، میں تمہیں جنت دوں گا. تو وعدن علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن. اور پھر وہ دوسری بات جو میں نے کہی کہ جو کریڈیبل پارٹی ہوتی ہے، جس کا مارکیٹ میں سب کو معلوم ہے کہ اس کا لین دین اچھا ہے، اس کا ویار اچھا ہے، تو اسے کسی اور گارنٹی کی ضرورت نہیں ہوتی. ومن اوفی بعہدہ من اللہ، اور اللہ سے بڑھ کر اپنے وعدے کا ایفا کرنے والا اور ہے بھی کون؟ ومن اوفی بعہدہ من اللہ، اور کون ہے زیادہ ایفا کرنے والا اپنے وعدے کا اللہ کے مقابلے میں، اللہ سے. فاستبشروا، تو خوشیاں مناؤ، ببیعکم الذی بایعتم بھی، اس سودے پر جو آج تم نے کر ڈالا ہے. یہ کاروباری زندگی آپ کو کسی نہ کسی درجے میں ضرور اس کا اندازہ ہے، آپ پارٹی سے ڈیل کرتے ہیں. جس دن دکان پر گاہک کم آئے ہو تو شام کو دکاندار کا چہرہ اترا ہوا ہوتا ہے، اور جس دن اچھی بکری ہوئی ہو اس کے چہرے پر رونق ہوتی ہے.
اور اگر سارا ہی مال بک جائے تو 1 میل دور سے اس کے چہرے کی رونق جو ہے وہ آپ اس کو فیل کر سکتے ہیں. یہاں کیا ہوا؟ بندہ مومن ایمان لے آیا تو اس نے گویا اپنا سب کچھ اس دن بیچ دیا اللہ کو، اور سب سے بڑے گاہک کو بیچا، سب سے کریڈیبل گاہک کو بیچا، ایسے گاہک کو بیچا کہ جس کی ریسورسز انلمیٹڈ ہے. یعنی مارکیٹ میں ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی پارٹی ہے تو بڑی ساؤنڈ، آج بڑی ساؤنڈ ہے، اس کی ریپوٹیشن بھی بڑی اچھی ہے، لیکن کاروباری حالات میں کوئی ایک بڑا کہیں ڈوب جائے، اسائنمنٹ ڈوب جائے، کنسائنمنٹ ڈوب جائے، تو پھر بڑی بڑی پارٹیاں جو ہیں وہ ان کے ڈوبنے کا پتہ نہیں لگتا. فیصل آباد شہر میں تو بڑے بڑے لوگ آپ کے علم میں ہیں کہ صفر ہو گئے مارکیٹ کے اندر. تو فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ، خوشیاں مناؤ اس سودے پر جو آج تم نے کر لیا ہے. تمہارا گاہک یعنی اللہ تعالیٰ، اس کی ریسورسز بھی انلمیٹڈ ہے، وہ وعدے کا بھی بڑا پکا ہے، اپنے وعدے کا ایفا کرنے والا ہے، اور وہ بڑا قدردان بھی ہے. ذالک هو الفوز العظیم، یہی تو ہے سب سے بڑی کامیابی. یعنی انسان کا سب کچھ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ خرید لے اور سارے کی پیمنٹ کرے. اللہ تعالیٰ تو ایک بال کی پیمنٹ جو ہے وہ بھی انلمیٹڈ کر سکتا ہے، لیکن کسی انسان نے اللہ کے راستے میں اپنا سب کچھ لگایا ہو، اسے ایکسپیکٹ کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو خوب نوازے گا، خوب نوازے گا، خوب نوازے گا. اس کے بعد وہ لوگ کہ جو بالفعل یہ سودا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اب ان کی ایک تصویر ہے جو اگلی آیت میں آئی ہے، التائبون العابدون الحامدون. 3 کے 3 سیٹ ہیں یہاں پر. ان میں جو پہلے 3 ہیں یہ ایٹیٹیوڈز ہیں. التائبون توبہ کرنے والے، اور توبہ جو ہے یہ کوئی ایک دفعہ کرنے کا کام نہیں ہے. جیسے میں نے کہا کہ ہم انسان ہیں، ہم سے غلطیاں ہوتی رہنی ہیں، تو توبہ بھی روز کرنے کا کام ہے، دن میں کئی دفعہ کرنے کا کام ہے. اس کے بعد حامدون عابدون عبادت کرنے والے. یہ بھی کیا ہے؟ یہ ایک ایٹیٹیوڈ کا نام ہے، اللہ تعالیٰ کی بندگی، اللہ تعالیٰ کی غلامی. اس کے بعد الحامدون حمد کرنے والے. ہم ویسے تو تعریف کو کہتے ہیں، لیکن قرآن مجید کے نزول سے پہلے سے عربی محاورے میں الحمدللہ کہنا جو ہے یہ شکر کا کلمہ ہے. یعنی جتنی بھی دعائیں ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی ہیں جن میں شکر ادا کرنا ہوتا ہے، وہ شکر الحمدللہ سے ادا کیا جاتا ہے. مثلا صبح سو کر اٹھتے ہی الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا، سارا شکر اس اللہ کا ہے جس نے ہمیں ہمارے مر جانے کے بعد دوبارہ زندہ کیا. کھانا کھانے کے بعد الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا، سارا شکر اس اللہ کا ہے. لفظی ترجمہ ساری تعریف اس اللہ کی ہے. لیکن جس طرح تعریف ہوتی ہے نا، ایک ہے سمپل تعریف، ایک ہے یو آر گریٹ. اب یو آر گریٹ جب انسان اس خاص لہجے میں کہتا ہے تو اصل میں وہ کیا ہے؟ وہ شکریہ کا ایک جسچر ہے، یو آر گریٹ. تو یہ اللہ تعالیٰ کی حمد جو ہے یہ شکر کے معنوں میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حمد کرنا، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا. تو توبہ کرنے والے، عبادت کرنے والے، حمد کرنے والے. اس کے بعد فرمایا السائحون، سیاحت جو ہے وہ کہتے تھے لفظی معنی سیاحت میں کیا ہے؟ سیر سپاٹا کرنا. جنگلوں میں گھومنے پھرنے والے، یہ رہبانیت کے لیے لفظ آتا ہے. کوئی جنگلوں میں پھر رہا ہے، رہبانیت کی زندگی بسر کر رہا ہے تو وہ سائحین کہلاتے تھے. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات واضح فرمائی کہ لا سیاحت فی الاسلام الا الصوم، کہ اسلام میں کوئی سیاحت نہیں ہے سوائے روزے کے. یعنی ایک مخصوص وقت جو ہے دن کا، اذان فجر سے لے کر اذان مغرب تک تو بھوکا رہا جا سکتا ہے، لیکن راہبوں کی طرح ایک مستقل روزہ جو ہے، بھوکے رہنا جو ہے، یہ اسلام میں نہیں ہے. تو یہاں کیا مطلب ہو گیا پھر؟
روزہ رکھنے والے، الراکعون رکوع کرنے والے، الساجدون سجدہ کرنے والے، یہ دونوں کیا ہے؟ یہ نماز کے ارکان ہیں. یعنی ایک ہے عبادت بندگی کے معنوں میں، اور ایک ہے ورشپ. تو یہ تین جو ہیں دوہرا، روزہ اور رکوع و سجود، یہ نماز کے اور روزے کے تذکرے سے مراد کیا ہو گیا؟ ارکان اسلام کو قائم کرنے والے. یعنی ارکان اسلام، رکن کہتے ہیں نا ستون کو، ارکان اس کی جمع ہے. یہ ارکان اسلام سے مراد کیا ہے؟ کہ اسلام کی عمارت ان چار ستونوں پر کھڑی ہوتی ہے. انسان کے نیچر کے اندر بھول ہے، اس بھول کا سدباب کیا ہے؟ نماز. 5 وقت اپنا ہر کام چھوڑ کر مسجد کے ٹائم ٹیبل کے ساتھ آ کر مسجد میں نماز ادا کرو. یعنی مردوں کے لیے اگر کوئی عذر نہ ہو تو نماز باجماعت جو ہے یہ واجب ہے. نماز فرض ہے 5 وقت کی، اور نماز باجماعت جو ہے یہ واجب ہے. اور یہ نماز باجماعت اصل میں جو انسان کو فائدہ دیتی ہے وہ کون سی ہے؟ کہ جو انسان مسجد کے ٹائم ٹیبل کے ساتھ اپنے آپ کو باندھ کے کرتا ہے. ایک یہ ہے کہ کام میں انسان مشغول رہے، جو بھی کر رہا ہے، اچھا کام ہو، دین کا کام ہو یا دنیا کا کام ہو، اور پھر فارغ ہو کر 2-4 آدمی اکٹھے ہوں اور پھر وہ تکبیر پڑھ کے نماز باجماعت ادا کر لیں، ہو تو جائے گی. لیکن جو اصل اس کی برکت ہے، یا وہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف ایک رجوع ہے انسان کا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ بندھا ہونا ہے، وہ اسی باجماعت نماز کے ساتھ ہوگا جس میں آپ مسجد کے ٹائم ٹیبل کو فالو کرتے ہیں. نو میٹر واٹ آر یو ڈوئنگ. آپ کوئی گھر میں بال بچوں کے ساتھ بیٹھے ہیں، وہ بھی ایک کرنے کا کام ہے. آپ اپنے بزنس کے اندر مصروف ہیں، وہ بھی ایک کرنے کا کام ہے. آپ اپنے آفس میں ہیں، یہ بھی کرنے کا کام ہے. آپ خرید و فروخت کا کام کر رہے ہیں، وہ بھی کرنے کا کام ہے. یہاں تک کہ آپ دین کی تبلیغ کا کام کر رہے ہیں، وہ بھی ایک کرنے کا کام ہے. لیکن ہر کام کو چھوڑ کر نماز باجماعت میں حاضر ہونا، یہ کیا ہے؟ اس سے انسان کی بیس بنتی ہے. اور پھر جب انسان کی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک بندھنا ہوتا ہے تو پھر اس کے لیے دین پر عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے. اگر انسان اللہ تعالیٰ سے دور ہو جاتا ہے تو پھر دین کے حکام پر عمل کرنا اس کو بڑا بھاری لگتا ہے. اور یہ جس کا ذکر ہے یہاں پر، اللہ کے راستے میں جان قربان کرنا، اللہ کے راستے میں جنگ کرنا اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں جان و مال کی قربانی دینا، یہ تو بہت اونچے مراحل ہیں. لیکن جو بیسک دین کے احکام ہیں ان پر ہی عمل کرنا انسان کے لیے محال ہوتا ہے اگر بیس نہ ہو. یعنی یہ جو پلر کھڑے کیے ہوئے ہیں مسجد میں اور یہ جو دیواریں ہیں ان پر چھت کھڑی ہے نا، آپ اندازہ لگائیں کہ اگر یہ پلرز نہ ہوتے، سرے سے نہ ہوتے، دیواریں بھی نہ ہوتی، تو دیوار چھت کھڑی کرنا ممکن نہیں. لیکن اگر وہ آؤٹر والز جو ہیں ان پر ساری دیوار کھڑی ہوتی تو کتنا بڑا آپ کو ہیوی لینٹر جو ہے وہ ڈالنا پڑتا، تب جا کر وہ چھت کھڑی ہوتی. لیکن یہ جو ستون ہے یہ کیا ہے؟ ایک ستون دوسرے کو سپورٹ کر رہا ہے، دوسرا تیسرے کو سپورٹ کر رہا ہے، پھر ان کا لوڈ جو ہے وہ ان بیمز کے ذریعے دیواروں پر جا رہا ہے. تو یہ کیا ہے؟ چھت جو ہے، ایک خوبصورت چھت جو ہے آپ کو کھڑی ہوئی نظر آتی ہے. تو یہ خرید و فروخت. اب وہ میٹیریل آپ نے کہاں سے خریدنا ہے، کب خریدنا ہے، یہ 3 فیصلے پہلے، اور پھر کب بیچنا ہے اور کہاں بیچنا ہے. اگر یہ 5 فیصلے آپ کو صحیح ہو جائیں تو آپ عام طور پر اللہ تعالیٰ کا فضل ہو تو آپ بزنس میں ارن کرتے ہیں، اور اگر ان فیصلوں میں سے کوئی غلطی ہو تو آپ لوز کرتے ہیں. تو یہی معاملہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے دین کی سربلندی کے لیے جد و جہد کے اندر بھی ہے کہ ٹائملی فیصلے، صحیح فیصلے اور صحیح نیت کے ساتھ ہوں گے تو اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈالتا ہے. لیکن یہ جو تصویر یہاں پر کھینچی گئی ہے وہ کیا ہے کہ وبشر المومنین، مومن یہ کام جو ہے اگر خلوص نیت کے ساتھ کر رہا ہے تو خوشخبری تو اس کے لیے ہے ہی ہے کہ ایک وہ شخص ہے جو اپنی جان اور مال بچا بچا کے رکھ رہا ہے، یہ تو منافقت کے راستے پر چل رہا ہے. ایک وہ ہے کہ اس نے اپنا مال بچا کے تو نہیں رکھا ہوا، اللہ تعالیٰ کو پیش کیا ہوا ہے، لیکن چونکہ کوئی نبی موجود نہیں کہ جس سے اختلاف نہ کیا جا سکے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ اس وقت اپنی جان کھپانے کا یا اپنی مال خرچ کرنے کا وقت نہیں ہے، یا اپنی جان کو جھونک دینے کا جنگ کا وقت نہیں ہے. دوسرا سمجھتا ہے کہ نہیں ہے. ان دونوں میں گنجائش موجود ہے. بارک اللہ علی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر. يا حامل القرآن